لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 153. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے. یہ ماہ رہبر ہے، یعنی اس ماہ کو، اس مہینے کو، اس منتھ کو میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ المفتی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے نسبت ہے. 25 سفر المظفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اس نسبت سے یہ سلسلہ رباعیات رضا لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آئیے اس سلسلے کی اچھی اچھی نیتیں ہم کچھ کر لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت کیجیے. اور بھی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں حسب حال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رباعیات رضا میں سے ایک رباعی: آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لب لعلی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روئے شہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. آب در کیا ہے؟ موتیوں کا پانی، چمک دمک. نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موتیوں سے زیادہ خوبصورت چمکدار مبارک دانتوں کی آب و تاب جب عدن کے موتیوں نے دیکھی تو وہ پسینے میں ڈوب گئے. کیا مراد ہے اس سے؟ عدن کے موتی جو سفیدی میں بہت مشہور، چمک دمک میں بہت مشہور ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کی چمک، اس کی خوبصورتی ان عدن کے موتیوں سے کہیں بڑھ کر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب لعلی، سبحان اللہ، آپ کے گلابی ہونٹ مبارک وہ یمن کے سرخ ہیرے، سرخ عقیق سے زیادہ گلابی ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں. اور جب ان سرخ ہونٹوں کی سرخی یمن کے لال نے دیکھی تو شرمندہ ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے حسن و جمال کو جب دیکھا تو کیا ہوا؟ چمن یعنی باغ جو ہے وہ شبنم کے پسینے میں ڈوب گیا. شبنم کسے کہتے ہیں؟ اوس جو صبح صبح پڑتی ہے نا، اس کو شبنم کہتے ہیں. تو اس کو اتنا پسینہ آئے گا اس میں ڈوب گیا. سبحان اللہ. یعنی پھولوں سے حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ یہ یمن کے لال جو ہیں، ہیرے جو ہیں، ان سے زیادہ حسین و جمیل ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت کیسے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. سنن دارمی میں ہے، حدیث نمبر ہے 58. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے دندان مبارک کشادہ تھے. جب آپ کلام شریف فرماتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا. سبحان اللہ. ایک تو میرے آقا نور، پھر دانت بھی نور،
اور ان کی کھڑکیوں سے بھی نور نکل رہا ہوتا تھا۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات کی 6 جلد میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں آگے والے اوپر نیچے کے 4 دانت، ان کو رباعیہ کہتے ہیں، ان سے متصل ایک ایک دانت ثنائی کہلاتے ہیں، کیلوں کو انیاب کہتے ہیں، داڑھوں کو اضراف۔ حضور کی ثنائیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات رباعیہ سے بالکل ملے ہوئے نہ تھے، بلکہ ان کے درمیان باریک کھڑکیاں تھیں۔ یہ بھی حسن کا بہترین مرقع ہے۔ یہ کھڑکی اوپر نیچے والے دونوں ثنایا میں تھیں، اور یہ نور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے دوران دانتوں مبارک سے نکلتا تھا، دن میں بھی دیکھا جاتا تھا، مگر رات میں تو دانتوں کے اس نور سے سوئی تلاش کر لی جاتی تھی۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں کی کیا بات ہے، جن دانتوں والوں کے عشق میں اعلیٰ حضرت اپنی یہ ربائی لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت نہایت سفید، چمکدار اور کشادہ تھے، اور تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک، ان کی آب و تاب، چمک دمک، سنیے مولا علی کیا کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت نہایت چمکدار تھے۔ الخصائص القبریٰ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دندان اقدس کا مسوڑوں اور جبڑوں کے اندر خوبصورت جڑاؤ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا جڑاؤ کمال درجہ حسین ہونے کی بنا پر حسن ترتیب کا حامل تھا۔ اور سبحان اللہ، شمائل رسول میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے وقت یوں محسوس ہوتا جیسے موتیوں کا ایک ہار ہے جو نیچے ڈھلک رہا ہے، جن کے گوچھے سے لاکھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نظرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام رضا کا شعر۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس میں دندان مقدس موتیوں کی لڑیوں کی طرح پروئے ہوئے تھے، دانت مبارک باریک آبدار، ایک دوسرے سے جدا جدا، اور ان کے درمیان باریک ریخیں تھیں۔ دوران گفتگو تبسم کے وقت ان ریخوں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی طرف ہی اعلیٰ حضرت اس ربائی میں ان مبارک دانتوں، خوبصورت دانتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے زیادہ نرم تھے، نازک تھے۔ خاموشی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک نہایت ہی لطیف اور شگفتہ محسوس ہوتے۔ یہ کیسے ہونٹ ہیں جن کے بارے میں سلام رضا میں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ ایسے نرم و نازک ہیں، ایسے حسین و جمیل ہیں کہ گویا کے جنت کے باغ کے کسی پھول کی پتیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ گل ہے لبہائے ناز گل کے، ہزاروں جھڑتے
یہ دیکھ گلشن گلاب اس میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ وہ گل ہیں کہ ان سے پھول جھڑتے ہیں. اے بلبل، اے پھولوں کے عاشق بلبل، تو نے باغ میں گلاب دیکھا ہے نا، گلشن میں گلاب دیکھا ہے نا، یہ دیکھ میرے آقا کے لبھائے مبارکہ ایسا پھول ہیں، ایسا گلاب ہے کہ اس سے گلشن نکل رہا ہے. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری کو استعمال کیا حمد کے لیے، مناجات کے لیے، نعتوں کے لیے، منقبتوں کے لیے. اور دیکھیں اپنی ربائی میں آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی باتیں، آپ کے مبارک دانتوں کی باتیں، آپ کے مبارک ہونٹوں کی باتیں، آپ کے رخ روشن کی باتیں کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کیا بات ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بس جیسے ہر وقت اعلیٰ حضرت تصور محبوب میں ڈوبے رہتے تھے. وہ اعلیٰ حضرت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوؤں کے متعلق کلام ہے نا، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. اس کے مقطع میں کیا فرماتے ہیں؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. تصور محبوب میں کھوئے ہوئے ہیں. آقا کی زلفوں سے جو تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے رضا یہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں، بلکہ صبح عارض پہ، آقا کے رخ روشن پر صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. یہ گیسو جو ہیں یہ ستارے لٹا رہے ہیں آقا کے رخ روشن پر. اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے. آب روئے مومنہ احمد رضا قادری رہنمائے گمراہ احمد رضا قادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے